بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی کل ہم نے فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ پڑھی تھی، امید ہے سب نے یاد کر لی ہوگی۔ تو میں اپنے پاس موجود لسٹ کے مطابق انشاءاللہ سب سے سنتا ہوں۔ جی سب سے پہلے ہیں امارہ شاہد۔ جی السلام علیکم شیخ۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ گردان مجھے سنا دیں زبانی۔ شیخ میں نے وہ یاد تو کی ہے، لیکن اس کی جو صرف عربی ہے وہ سنانی ہے، ساتھ میں ترجمہ اور آگے ترجمہ مجھے سمجھ اور سیغے کچھ نہیں سنانے، صرف عربی سنانی ہے۔ سیغے اور ترجمہ ویسے پوچھے جائیں گے، جی یہ کون سا سیغہ ہے، یہ کون سا سیغہ ہے۔ گردان سناتے وقت کچھ بھی نہیں سنائیں گے۔ جی نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتا، نصرتما، نہیں نصرتا، نصرتما، نصرتم، اس کے بعد نصرتا، نصر نصرتما، سواد کے اوپر زبر رہے گی، زیر نہیں آئے گی۔ نصرتا، نصرتما، نصرتم، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد والا مؤنث کا سنا رہی ہوں نا، ہاں تو نصرتا۔ وہ آپ پڑھ رہی ہے نصرتا، نصر نہیں ہے، نصرتی، ٹھیک ہے شیخ۔ نصرتی، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، ٹھیک ہے۔ نصرتو، نصرنا۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آپ بتائیں یہ جو ہے نا نصرتی، یہ کون سا سیغہ ہے؟ یہ حاضر مؤنث واحد۔ ٹھیک ہے، حاضر مؤنث واحد۔ تو اس کیا ترجمہ ہوگا اس کا پھر؟ اس ایک عورت نے مدد کی۔ حاضر، حاضر، حاضر کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو ایک عورت نے مدد کی۔ ناصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، ناصرہ ینصر، نصرت سے ہے نا مدد کرنا۔ تو ایک عورت نے مدد کی، چونکہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ اگر غائب کا ہوتا نا ناصرت، تو پھر اس کا ترجمہ ہونا تھا اس ایک عورت نے مدد کی۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے دانیال، آپ سنائیں یہی گردان۔ مؤنث کی سر پوری گردان سنائیں نا شروع سے۔ ٹھیک ہے۔ نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا، نصرنا۔ تننا جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ نصرتنا جو ہے یہ حاضر جمع مؤنث ہے۔ ہاں جمع مؤنث حاضر، ٹھیک ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ تم سب عورتوں نے مدد کی۔ چلے ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے حنزلہ عباس۔ جی سر، ہاں السلام آپ علیکم۔ سنائیے، گردان سنائیے، سب لوگ سنائیں گے ایک دفعہ۔ نصر، نصر، نصرا، نصرتا، نصرتم، نصرتما، یہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ سے ذرا نصرتم۔ دوبارہ سے سنائیے گا، آواز کٹ رہی تھی۔ نصرہ، نصرا، جی سر، شروع سے سناؤں سر، آواز ہاں نہیں جی آ رہی؟ شروع سے سنا دیں۔ نصر، نصرا، نصر، نصر، نصرو، نصرو، جمع کا صیغہ نصرت، نصرو۔ سر آواز ہے نا؟ آگے جی سر، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرنا، آگے نصرتا، نصرتما، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ ابھی آپ کو اچھی طرح سے یاد نصرتی۔ نہیں ہے، آپ نے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر، چلیں جی آگے لائبہ جاوید، جی سر۔ جی سر۔ آپ سنائیے جی سر۔ گردان۔ جی بسم اللہ۔
نصر نصرا نصروا نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا. ٹھیک ہے، یہ جو سیغہ ہے نصرتی، یہ کون سا ہے؟ نصرتی سر یہ واحد مؤنث اور واحد مؤنث حاضر. حاضر. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ سر واحد ہے تو ایک عورت نے مدد کی. تو ایک عورت مدد کی. ہاں، تو ایک عورت نے مدد کی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے ہیں محمد سیف اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سنائیے ذرا. جی سر. نصر نصر نصروا نصرت نصرت نصرتا. ٹھیک ہے، اور نصرنا. نصرنا ٹھیک ہے، نصرنا. اس کے بعد نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن اور نصرتو نصرنا. نصرتو. نصرتو نہیں، نصرتو نصرنا. جی نصرتو نصرنا. یہ نصرتو کون سا سیغہ ہے؟ نصرتو سر یہ متکلم کا ہے، واحد متکلم کا. واحد متکلم کا. میں نے مدد کی. ہاں، میں ایک مرد یا ایک عورت نے مدد کی. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آگے زریاب احمد. جی سر. آپ بھی سنائیے ذرا. سر نصرا نصرا نصرت نصرتا نصرنا نہیں، جمع کا سیغہ ہی نہیں پڑھا آپ نے. نصرو نصرت نصرنا. دوبارہ اس کے بعد دوبارہ. نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. یہ نصر تم کون سا سیغہ ہے؟ سر اس میں جو ہے نصر تم جمع مذکر مخاطب کا بھی ہے اور ساتھ میں سر اس کا بھی ہے سر، بلکہ اس کا ہی ہے جمع مذکر مخاطب کا. ہاں بس یہی ہے، اور کسی کا نہیں ہے. جی. چلیں ٹھیک ہے، آگے ارم ولی آپ سنائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. نصر نصرا نصروا نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا. چلے ماشاءاللہ. اس میں جو نصر تما ہے یہ کون سا سیغہ ہے؟ نصر تما تسنیہ مؤنث مخاطب اور تسنیہ مذکر مخاطب. مخاطب. ٹھیک ہے، چلیں ماشاءاللہ. آگے نور حرا آپ سنائیں. نصر نصرا نصروا نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نصرتا یہ کون سا سیغہ ہے؟ یہ تسنیہ مذکر غائب. تثنیہ مذکر یا تثنیہ مؤنث؟ تسنیہ مؤنث. ہاں، تثنیہ مؤنث کا سیغہ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے عائشہ. السلام علیکم سر. نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. چلیں ماشاءاللہ. اس میں جو سیغہ ہے نصرنا، یہ کون سا سیغہ ہے؟ نصرتا سے پہلے جو ہے تسنیہ اور جمع مذکر مؤنث متکلم. وہ ہے نصرنا الف کے ساتھ، ایک ہے نصرنا بغیر الف کے، چھٹا سیغہ. اچھا نصرنا وہ سر ہے جمع مؤنث غائب کا. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے عرفان قیوم صاحب. السلام علیکم شاید. وعلیکم السلام. آپ سنائیں لیکن آپ کاتبہ سے سنائیں. کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا. چلیں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا.
جی آگے کرن جبین. السلام علیکم وعلیکم السلام. آپ سنائیے. سر کس سے؟ آپ کسی اور سے بھی سنائیں گے؟ چلیں آپ سنا دیں جالسا سے. جلسہ جلسہ جلسو جلست جلستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستنا جلستن جلستو جلسنا. جلستو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ہے واحد متکلم. کیا ترجمہ ہوگا اس کو؟ میں بیٹھا میں بیٹھا ہے میں بیٹھی. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے قاسم. ہاں جی قاسم سنائیں گے آپ؟ جی سر. چلیں سنائیے آپ. ناصرہ سے ہی سنا دیں. جی سر. نصرہ نصرا نصرو نصرتن نصرت نصرت نصرتن نصرتا نصرنا 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 نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرنا. ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں جو صیغہ ہے نصرتی یہ کون سا ہے؟ یہ سر ہے واحد مؤنث مخاطب نصرتی. ہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک عورت نے مدد کی. ہاں تو ایک عورت نے مدد کی. جی چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں قاسم کے بعد ہیں رمیزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں رمیزہ آپ سنائیں گی؟ جی سر. چلیے سنائیے. ناصرہ نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرنا نہیں نصرن ناصرت نصرتی نصرتنا. دوبارہ سے ناصرو کے بعد نصرو نصرتو نصرہ 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 نصرو. ٹھیک ہے. نصرتی نصرتا. نصرت یہ مؤنث غائب کے 3 صیغے جو ہے نا وہ پہلے پڑھیں. نصرت نصرتا نصرنا. نصرتا نصرنا نصرنا. نصرتی نصرتنا پہلے نصرتم. نصرتا پہلے مذکر کا آتا ہے صیغہ. نصرتا نصرتما نصرتم. نصرتا نصرتنا نصرتم. آگے نصرتی ٹھیک ہے. نصرتنا نصرتنا. ٹھیک ہے. ناصرت نصرتو نصرنا. نصرنا. نصرتو نصرنا. ہاں چلیں تھوڑا سا کمزور ہے لیکن کل آپ نے اس کو اچھی طرح سکھا لینا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی آگے ثنا خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سنائیے آپ ذرا. الرحمن الرحیم. نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا جی نصرتا نصرتما نصرتم. ٹھیک ہے. نصرتو نصرتما نصرتنا. نصرتی دوبارہ نصرتی آتا ہے. نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. چلیں اس میں جو نصرتی ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ نصرتا بلکہ نصرتا سر نصرتا واحد مذکر مخاطب. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ام کلثوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سنائیے نصرہ آپ. نصرہ 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 نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نصرنا یہ کون سا صیغہ ہے الف کے ساتھ؟ نصرنا جمع متکلم. میں ایک مرد نے مدد کی یا ہم سب مردوں نے مدد کی. چلیں ٹھیک ہے. جی عادل کشمیری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سنائیں گے؟ جی چلیں نصرہ نصرہ نصرو
نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا. چلے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے تو لگتا ہے پہلے پڑھا ہوا ہے. جی جی میں نے پڑھا ہے. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. جی کل ہم نے ماضی کی گردان پڑھی، اور جب ماضی کے گردان بندہ اس کے سیغے یاد کر لیتا ہے تو باقی ساری گردان بنانے کا طریقہ اپنے آپ ہی آ جاتا ہے. اگرچہ آج کے ہمارے لیسن کے اندر اسی طریقے کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ ماضی کے سیغے کیسے بنے ہیں. تو ابھی آپ کے سامنے بک کھل گئی ہے. جی سر. جی اب جب گردان پوری ہو گئی تو اس کے بعد ہمارے پاس انہوں نے لکھا ہے جی فائدہ. تو فائدے کے اندر چند چیزیں جو ہیں انہوں نے بیان کی ہیں. فائدہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کل 14 سیغے ہیں، یعنی جو آپ نے ابھی گردان مجھے سنائی ہے یہ کل 14 سیغے ہیں. ان میں سے 3 سیغے مذکر غائب کے جو پہلے 3 سیغے ہیں، جس طرح کہ میں نے کل بھی بتایا تھا. اس سے اگلے پھر 3 سیغے مؤنث غائب کے، یعنی مذکر غائب کے جو 3 سیغے ہیں ناصرا نصرا نصرو، یہ 3 ہیں. پھر آگے مؤنث غائب کے ہیں ناصرت نصرتا اور نصرنا. پھر آگے 3 مذکر مخاطب کے نصرتا نصرتما نصرتم. پھر 3 مؤنث مخاطب کے نصرتی نصرتما نصرتن، اور 2 متکلم کے نصرتو نصرنا. یہ ٹوٹل جو ہے 14 سیغے ہیں. اب ان میں سے جو نصرتما ہے وہ ایک سیغہ 2 بار آتا ہے. تثنیہ مذکر مخاطب کا سیغہ بھی ہے اور تثنیہ مؤنث مخاطب کا سیغہ بھی ہے. یعنی وہ تثنیہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں میں مشترک ہے. اسی طرح نصرتو جو واحد متکلم کا سیغہ ہے وہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے. واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں اس میں آئیں گے. اور جو آخری سیغہ ہے نصرنا، وہ 4 سیغوں کے قائم مقام ہے. تثنیہ مذکر، جمع مذکر، اور پھر تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث. تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث چاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان سیغوں کو اچھی طرح پہچانیں اور یاد کریں. تو آپ نے ماشاءاللہ پہچان بھی لیا ہے اور یاد بھی کر لیا ہے. اب آگے انہوں نے سیغوں کی شناخت کی ہے. تو جب آدمی سیغے یاد کر لیتا ہے تو یہ شناخت اپنے آپ ہی اس کو سمجھ بھی آ جاتی. اب یہ ہے گردان. تو گردان میں یہ آپ نے عین کے اوپر جو ہے نا تینوں اعراب دیکھ کر پریشان نہیں ہونا. اصل میں جو ماضی کا عین کلمہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے. کبھی اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، جیسے آپ نے ابھی یہاں پر ناصرہ میں پڑھا، ناصارہ سواد کے اوپر فعالہ کے وزن پر. کبھی اس پہ زیر بھی آ جاتی ہے جیسے سمعہ، اور کبھی اس پر پیش آ جاتی ہے جیسے کارما شارفہ. تو باقی ان کی علامتیں جو ہیں وہ آگے انہوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ واحد کے سیغے کے آخر میں یہ چیز لگا دی جائے تو وہ تثنیہ کا بن جاتا ہے، یہ چیز لگا دی جائے تو وہ جمع کا بن جاتا ہے، یہ چیز لگا دی جائے تو وہ واحد مؤنث کا بن جاتا ہے. تو وہی ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، آدمی غور سے دیکھے تو وہ اپنے آپ ہی سمجھا رہی ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے فعالہ. اس کو فعالہ کہہ دیں یا فاعلہ کہہ دیں یا فاعولہ کہہ دیں، یہ تینوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. فعالہ کا معنی ہے کہ عین کلمہ درمیان کا مفتوح ہو، جیسے ناصرہ، ضربہ، ذہبہ، جلسہ. اور فاعلہ کا مطلب ہے کہ عین کلمہ جو ہے وہ مکسور ہو، جیسے سمعہ. اور فاعولہ
کا مطلب ہے کہ عین کلمہ مضموم ہو، جیسے کاروما شاروفا. تو یہ تینوں طرح سے آتا ہے، اور یہ پھر اس کے ابواب ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ کون کون سے کلمات جو ہیں وہ عین کے فتح کے ساتھ آتے ہیں، کون سے جو ہیں وہ کسرہ کے ساتھ آتے ہیں، اور کون سے جو ہیں وہ ضمہ کے ساتھ آتے ہیں. اب ان کی مختلف علامتیں ہیں. پہلا سیغہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا سیغہ ہے فعالہ. اس کو آپ فعالہ سمجھ لیں یا ناصرہ سمجھ لیں. یہ ہے واحد مذکر غائب کا پہلا سیغہ. یہ سیغہ سب علامتوں سے خالی ہے، چونکہ یہ پہلا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگائی گئی. اس کے بعد دوسرا سیغہ ہم نے پڑھا تھا ناصرہ سے ناصرہ، یا آپ کہہ لیں فعالہ سے فعالہ. تو کہتے ہیں کہ یہ تثنیہ مذکر غائب کا ہے، اور اس میں آخر میں الف، یہ جو فعالہ کے آخر میں الف لگایا ہے فعالہ ہو گیا ہے. آخر میں الف تثنیہ مذکر غائب کی علامت ہے، اور ضمیر فاعل ہے، یعنی فاعل کی علامت بھی ہے، ضمیر ہے فاعل کی. یہ ہر سیغے کے اندر ہی ایک ایک ضمیر ہوتی ہے، تو یہ گویا کہ وہ ضمیر کی علامت بھی ہے. اس کے بعد تیسرا سیغہ ہے فعالو، یہ جمع مذکر کا، یا ناصارو، آخر میں واو جمع مذکر کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. یہ ساری چیزیں اس طرح لگتی جاتی ہیں. پھر آگے ہے فعالت، واحد مؤنث غائب، تا ساکن واحد مؤنث غائب کی علامت ہے. پھر اسی طرح فعالتا تثنیہ مؤنث غائب، تا علامت تانیث ہے اور الف تثنیہ کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. اسی طرح فعلنا جمع مؤنث غائب، نون مفتوح جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. اس کے بعد پھر آگے فعلتا واحد مذکر مخاطب، تو اس میں تا مفتوح واحد مذکر مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. پھر اس کے بعد ہے فعلتما تثنیہ مذکر مخاطب، تو تما جو ہے یہ تثنیہ مذکر و مؤنث مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. اسی طرح کر کے وہ سارا فعلتم، اس میں تم جو ہے وہ جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے. تو آدمی اگر یہ ترتیب یاد رکھ لے تو یہ نشانیاں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کے بعد پھر آگے ہے جی فعلتی واحد مؤنث مخاطب، تا مقصود جو ہے یہ واحد مؤنث مخاطب کی علامت ہے. پھر فعلتما، اس میں تما، پھر آگے فعلتن جمع مؤنث مخاطب کی علامت ہے. اور پھر آگے فعلتو واحد مذکر و مؤنث متکلم، تا مضموم واحد مذکر و مؤنث متکلم کی علامت ہے. پھر آگے فعلنا تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث. تو جب آپ نے گردان اچھی طرح سے یاد کر لی اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ پہلے 6 سیغے جو ہیں وہ غائب کے ہیں، اگلے 6 سیغے جو ہیں وہ حاضر کے ہیں، اور پھر 2 سیغے وہ متکلم کے ہیں. پھر جب وہ جو غائب کے سیغے ہیں ان میں سے بھی پہلے 3 جو ہیں وہ مذکر غائب کے ہیں، دوسرے 3 جو ہیں وہ مؤنث غائب کے ہیں، اور مخاطب کے سیغوں میں سے بھی پہلے 3 جو ہیں وہ مذکر مخاطب کے ہیں، اور اس کے بعد پھر مؤنث مخاطب کے ہیں، اور آگے متکلم کے ہیں. تو جب آدمی اس طرح کر کے گردان کے حصے کر لیتا ہے تو پھر اس کو یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے. اس کے بعد پھر آگے یہی فائدہ انہوں نے لکھا ہے کہ 3 حرفی فعل ماضی، ماضی جو ہے 3 حرفی بھی ہوتا ہے، 4 حرفی بھی ہوتا ہے، جس طرح کے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. فی الحال 3 حرفی کی مثال انہوں نے دی ہے. تو یہ 3 حرفی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد 3 حرفی فعل ماضی کا دوسرا حرف یعنی عین کلمہ، دوسرا حرف عین کلمہ، عین فعالہ جیسے کبھی مفتوح ہوتا ہے زبر والا ہوتا ہے جیسے ناصرہ، کبھی مقصور یعنی زیر والا ہوتا ہے جیسے سمع، اور کبھی مضموم پیش والا ہوتا ہے جیسے کاروما. ناصرہ، سمع، کاروما. تو ناصرہ اگر زبر والا ہو تو یہ وزن ہوگا فعالہ، اور سمع زیر والا ہو تو یہ وزن ہوگا فاعلہ، اور پیش والا ہو تو یہ بن جائے گا فاعولہ. اسی لیے انہوں نے یہاں پر پوری گردان کے اندر عین کے اوپر 3 حرکتیں لگا دی ہیں، زبر بھی لگا دی ہے، زیر بھی لگا دی ہے، اور پیش بھی لگا دی ہے.
تو اس کے بعد پھر آگے چند ایک سوالات ہیں، مشقیں ہیں جو آپ لوگوں نے حل کرنی ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے فعل ماضی کی تعریف کریں اور اس کی مثال دیں۔ تو فعل ماضی کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں نے یہ تعریف یاد کر کے آنی ہے، مثال یاد کر کے آنی ہے کہ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کے گزرے ہوئے زمانہ میں واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے کتبہ اس نے لکھا۔ فعل ماضی 3 حرفی کا دوسرا حرف کتنی طرح سے آ سکتا ہے، یعنی عین کلمہ جو ہے، تو یہ جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا یہ تینوں طرح سے آ سکتا ہے۔ اس پر زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے، اور اس کی مثال بھی۔ زبر کی مثال ناصرہ، زیر کی مثال سمعہ، اور پیش کی مثال کارومہ۔ نمبر 3، ذیل میں عین کلمہ کی تینوں حرکات کے لحاظ سے الگ الگ مثالیں لکھی گئی ہیں، ان سے ماضی معروف کی مکمل گردان کریں۔ تو یہاں پر انہوں نے عین کلمہ کے اعتبار سے چند ایک کلمات دیے ہیں، 4 4 5 5 کلمات دیے ہیں۔ تو جس طرح ناصرہ کی گردان پوری ہے، اسی طرح اس کی بھی گردان پوری کرنی ہے۔ مثلا پہلے ہے فعالہ، فعالہ کی مثالیں یعنی جس کا عین کلمہ مفتوح ہے۔ خارجہ، یہ بھی ناصرہ کے وزن پر ہے، وہ نکلا۔ پھر آگے ہے داخلہ، وہ داخل ہوا۔ ساتارہ، اس نے چھپایا۔ ناشرہ، اس نے پھیلایا۔ ہارابہ، وہ بھاگا۔ راقدہ، وہ سویا۔ تو یہ خارجہ، داخلہ، ساتارہ، ناشرہ 4، ہارابہ، راقدہ 6۔ تو 6 کلمات آپ کو دیے گئے ہیں جن کی آپ نے پوری پوری گردان کرنی ہے۔ خراجہ سے پوری گردان کرنی ہے فعل ماضی کی۔ خراجہ، خراجا، خراجو، خراجت، خراجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ اسی طرح داخلہ سے داخلہ، داخلو، داخلت۔ تو یہ 6 کلمات ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فاعلہ، یعنی جس کا عین کلمہ مکسور ہو، جیسے سمعہ۔ سامعہ کا معنی ہے اس نے سنا۔ شاہدہ کا معنی ہے اس نے گواہی دی۔ حاسبہ کا معنی ہے اس نے گمان کیا، اور ضاحکہ کا معنی ہے وہ ہنسا، اور ساعدہ کا معنی ہے وہ نیک بخت ہوا۔ تو ان میں سے ہر ایک کی پوری پوری جو گردان ہے وہ ہو سکتی ہے۔ جیسے مثلا سمعہ ہے تو سمعہ، سمعہ، عین کلمہ جب مکسور ہو تو آخر تک مکسور ہی رہے گا، اس کو نہیں بدل دیں گے۔ سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا۔ اس کے بعد پھر آگے ہے فاعلہ، یعنی عین کلمہ مضموم۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ ہے صعوبہ، وہ مشکل ہوا۔ قارومہ، وہ معزز ہوا۔ قاروبہ، وہ نزدیک ہوا۔ عین کلمہ مضموم جو ہے اس کی مثالیں ویسے بھی عربی زبان کے اندر بہت کم پائی جاتی ہیں۔ جیسے صعوبہ سے اگر ہم گردان کریں تو یہ بن جائے گی صعوبہ، صعوبہ، صعوبو، صعوبت، صعوبتا، صعوبنا، صعوبتا، صعوبتما، صعوبتم، صعوبتی، صعوبتما، صعوبتن، صعوبتو، صعوبنا۔ تو اس طرح کر کے پوری جو ہے وہ گردانیں آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ ابھی آپ لوگ اگر اس ہمارا کویشچن تو الحمدللہ یہاں تک پورا ہے، پہلے میں آپ سے چند ایک پوچھ لیتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے اس کے بعد 1 2 4 لوگوں سے ہم ان کی گردانوں کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، ہمارے آج کی اس لیسن سے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی دانیال بتائیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی میرا خیال ہے شاید انٹرنیٹ خراب۔ آپ اپنا یہ جو کرومہ کا معزز ہوا مطلب اسے تو کسی اور نے معزز کیا۔ آپ اپنا کویشچن لکھ دیں۔ جی بہتر شیخ صاحب، میں دوبارہ سے نا لاگ ان کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ چلیں جی، اور کون سا پوچھ رہے تھے؟ سر یہ جو ضمیر لفظ استعمال ہوا اس کی ذرا تعریف بیان کرتا ہے۔ ضمیر کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ تو ضمیر جیسے ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ پہلے کسی کا نام آ جاتا ہے، نام کے بعد پھر
وہ یہ اس طرح کے جو کلمات بولتے ہیں نا اس کو ضمیر کہتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں جی زید ہمارے گھر آیا، پھر وہ مسجد چلا گیا، پھر اس نے کھانا کھایا، پھر وہ اپنے ادارے چلا گیا. اب یہ ہم نے جو وہ اس یہ ضمیریں ہیں. تو اب یہ جو فعلہ ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے ہوا، اس نے. تو یہ ہر صیغے کے اعتبار سے الگ الگ ضمیریں ہیں. ضمیروں کا ایک پورا باب ہے، ہم جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو ضمیروں کی پوری تفصیلات اس کے اندر ہے. باقی یہ ضمیر ہوتی ہے اشارہ، کنایا یا چھپی ہوئی چیز. ٹھیک ہو گیا جی جی چلیں جی ہمارے پاس ہاں دانیال. جی شیخ صاحب میں یہ کہہ رہا تھا جیسے ہم یہ فعل دیکھتے ہیں خرجا، دخلا، کتبا، وہ نکلا، یعنی کرنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نکلا یا اس نے کیا یا اس نے مدد کی. لیکن جب یہ افعال دیکھتے ہیں کروما وہ معزز ہوا یا قربا وہ نزدیک ہوا، اس میں کچھ ظاہر نہیں ہوتا کہ کرنے والا کون ہے. وہ معزز ہوا، کس نے معزز کیا، یا خود ہی معزز ہو گیا. اصل میں وہ معزز وہ خود ہی ہو گیا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مطلب یہ واضح ہو کہ اب دیکھیں خراجہ وہ نکلا، اس میں بھی وہ خود ہی نکلا ہے. کسی نے بہت واضح ہے خرجہ میں وہ نکلا، لیکن جب ہم کہتے ہیں کروما وہ معزز ہوا تو کچھ تھوڑا سا میں سمجھا پا رہا ہوں. ترجمہ اس طرح کر لینا کہ کاروما وہ عزت والا ہو گیا. اصل میں نہیں یہ باب کی نا کچھ خاصیات ہوتی ہیں. تو باب جو کاروما یا فاؤلا یہ جو باب ہے اس کی خاصیت میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ فاعل اور فعل جو ہے نا دونوں مکس ہو کر آتے ہیں. اچھا ہاں ٹھیک بارک اللہ فیک شیخ. شکریہ. چلیں جی ماشاءاللہ. اب میں مثلا آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں، ذہبہ وہ گیا، ذہبہ وہ گیا. اس کی گردان کون کرے گا فرسٹ سیمسٹر میں کے لوگوں میں سے، سیکنڈ میں سے نہیں. ہاتھ کھڑا کریں جی، صرف ہاتھ کھڑا کریں. جو کر سکتا ہے ہاتھ کھڑا کریں، میں پھر سنتا ہوں. کرن جبین، چلیں کرن جبین آپ ہی اس کی گردان کر دیں ماضی کی. جی شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ذہبا ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتنا، ذہبتو ذہبنا. چلے ماشاءاللہ بارک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. عادل کشمیری آپ کہہ رہے تھے آپ ہی کریں گے، آپ جالسا سے کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلسا جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستو جلسنا. چلے ماشاءاللہ جی. ام کلثوم آپ کر دیں کاتبہ سے. جی کتبا کتبا کتب کتبا کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبتا. دوبارہ سے. کتبا کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبنا. چلے ماشاءاللہ. ہاں جی دانیال آدم آپ زاربا سے کر دیں. جی شیخ. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. چلے ماشاءاللہ جی. اور کون سنائے گا؟ اقلا، اقلا سے کون سنائے گا؟ چلیں ذریعہ احمد آپ سنا دیں. سر اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتنا اکلتو اکلنا. ہاں یہ جتنے سیکھے ہم نے پڑھے یہ سارے کے سارے ثلاثی مجرد ہیں. تو میں اب سیکنڈ سیمسٹر والوں سے ایک سیکھا دوں گا ثلاثی مزید فی کا، اس کی گردان آپ نے کرنی ہے اکتاسبہ. ہاں جی سیکنڈ سیمسٹر والے بتائیں اکتاسبہ کی گردان. جی نور ہرا آپ سنائیے. اکتسبہ اکتسبہ اکتسبو اکتسبت اکتسبتا اکتسبنا اکتسبت اکتسبتما اکتسبتا واحد مذکر حاضر کرایا گیا تھا. اکتسبتا اکتسبتما اکتسبتم اکتسبتی اکتسبتما اکتسبتنا اکتسبنا. چلیں جی ماشاءاللہ. جی ام کلثوم آپ بتا دیجیے اجتنبا سے. ہاں جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ام کلثوم؟ اجتنبا اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنب اجتنب اجتنبتا اجتنبتا
इजतनाबत, इजतनाबता। आपका माइक बंद है अभी तक, माइक खोलने पहले। उम्मे कलसूम आपका माइक बंद है। चलें और कोई सुनाए, कौन सुनाएगा? जी आदिल, हाँ नहीं जरियाब अहमद आप सुनाए, आदिल आप सुनाने दें। सर लफ्ज दोबारा बोल दें। इजतनाबा, इजतनाबा। इजतनबा, इजतनबा, इजतनबू, इजतनबत, इजतनबता, इजतनबना, इजतनबता, इजतनबतुमा, इजतनबतुम, इजतनबती, इनजतुमा, इनजतुन्ना, इनजनी, इजतनबतु, इजतनबना। इज्तनबत, इज्तनबता। इजतनबना। चलें ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। चलें जी, आज का हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अभी हमारी मीटिंग ख़त्म होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तो कल का आप लोगों का लेसन जो है, ये जो सीगों की शनाख्त है, इसको आप पढ़ के आएंगे, लेकिन असल चीज़ जो मैं आपसे सुनूंगा वो सवालात हैं। ये तीनों सवालात और उसके बाद फिर ये सारी गिरदानें, खराजा, दाखला, सतारा, नाशारा, हाराबा, राकादा, 6 ये हो गए। समिया, शाहिदा, हसीबा, जाहिका, साइदा, 5 ये हो गए। 6 और 5 11। और साउबा, कारुमा, कारुबा, और 3 14। ये 14 कलिमात ऐसे हैं कि इनमें से हर एक की पूरी पूरी गिरदान जो है वो आप लोगों ने रिवाइज करके आनी है। अगर लिख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखते चले, लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो कम से कम एक दफ़ा इन सब कलिमात की आपने गिरदान खुद पढ़नी है सुबानी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।